سر ہسٹوریکل نیوز پیپر پاکستان آبزرور ان کے لیٹ فاؤنڈر اور چیف ایڈیٹر کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک تقریب رکھی گئی ہے. بتائیں اس کی اپڈیٹس. یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک ٹائٹل ہے پرنٹ میڈیا کا، پاکستان کا، پاکستان آبزرور. اور زاہد ملک جو ہیں وہ بانی چیف ایڈیٹر پاکستان آبزرور کے، تو ان کو خراج تحسین پیش کیا. اور یہ بڑی ایک خوشائن روایت ہے، اور ایک بڑا وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اور جس طرح کی زاہد ملک نے جس طرح کی جرنلزم کی، اور وہ ایک مشکل ادوار میں جس میں حقیقی مارشل لاء کے ادوار بھی دیکھے انہوں نے، اور اور ان کی جو پالیسی. اچھا، میں ذرا شروع یہاں سے کروں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارا جو ایک کارکن صحافی ہے اس کے لیے، کہ میرا خیال ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، ملک کے بڑے بڑے جو میڈیا گروپس ہیں اور میڈیا ہاؤسز ہیں، ایک بات پر ڈومینیٹ کیا ہمیشہ پاکستان آبزرور. وہاں کبھی تنخواہ جو ہے نا وہ آواز نہیں آئی کہ 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. یہ زاہد ملک صاحب کا ایک وہ خاصہ رہا. اور پھر ان کی لیگسی جو ہے، پھر ان کے صاحبزادے اور باقی ان کے بعد آنے والے، جو انہوں نے بھی آج کے دن تک پاکستان آبزرور کی جو سیلری ہے وہ ایوری منتھ وہ کلیئر کرتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے، کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو بڑے سے بڑے نیوز پیپر سے آواز آتی ہے کہ 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ لاہور پریس کلب میں روزنامہ پاکستان آبزرور کے بانی چیف ایڈیٹر مرحوم زاہد ملک، ستارہ امتیاز بھی تھے جی، کی صحافتی و قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی. اچھا، پتہ نہیں آگے اسلامیہ میں آگے ہو نہ ہو، انہوں نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بتائیے. زاہد ملک صاحب کا، انہوں نے قرآنی آیات کو موضوعات کے ساتھ کمپائل کیا، اور میرا خیال ہے یہ واحد پاکستانی ہے جنہوں نے یہ کام کیا. اور یہ بہت بڑا ایک ان کا کنٹریبیوشن ہے ریلیجن کے حوالے سے. اچھا، اس کے بعد مقررین نے اس تقریب میں کہا کہ زاہد ملک کثیر الجہتی شخصیت کے مالک تھے. وہ نہ صرف کونا مشق صحافی تھے بلکہ مصنف، انسانی حقوق کے علمبردار، محب وطن پاکستانی اور مذہبی اسکالر بھی تھے. تقریب کا اہتمام لاہور پریس کلب کی طرف سے کیا گیا خاص طور پہ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ پاکستان آبزرور کے موجودہ ایڈیٹر ان چیف و چیئرمین فیصل زاہد ملک مہمان خصوصی تھے، جبکہ معروف تجزیہ کار سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے صدارت کی اس تقریب کی. اس کے علاوہ مقررین میں جو ہے نا لاہور پریس کلب کے جو لیڈرشپ تھی، افضال طالب اور خواجہ نصیر، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی نمائندگی قمر زمان بھٹی نے کی، فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن پرویز الطاف، اور اس کے علاوہ امجد عثمانی، انہوں نے، یہ سب لوگ موجود تھے. اور مرحوم کے اہل خانہ نے بھی تقریب میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ زاہد ملک نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو متعارف کرانے اور ان کا دفاع کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا. اب دیکھیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، اب آپ جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا اور چاغی دھماکے، اور آج دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے ہم جو بات کرتے ہیں، اور آج ہم جو ہے ایک سیکیور ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے بچے یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان، ان کو نہ صرف متعارف کروانے کا سہرا ان کے سر ہے زاہد ملک کے، اور ان کا دفاع بھی انہوں نے کیا ہمیشہ. انہوں نے پاک چین دوستی کو مستحکم بنانے میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دی. اس کے علاوہ شامی صاحب نے کہا کہ اگرچہ زاہد ملک نرم مزاج انسان تھے، لیکن اپنے موقف پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم رہے. وہ جو میں مشکل ادوار کی بات کی میں نے. اچھا، اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے فیصل زاہد ملک نے کہا کہ ان کے والد کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر ایک توانا آواز تھے. انہوں نے بتایا کہ مرحوم کی ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ گہری وابستگی تھی، عبد القدیر خان کے ساتھ. اپنے والد کی تصنیف ڈاکٹر قادر اور اسلامی بم کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر ہونے والی بیشتر تحریریں اسی کتاب سے متاثر ہیں.
اس کے علاوہ فیصل زاہد ملک نے بتایا کہ زاہد ملک کو سرکاری راز ایکٹ کے تحت مقدمہ اور گرفتاری کا بھی سامنا کرنا پڑا. اب یہ وہی سارا جس کا ہم انہیں کریڈٹ دے رہے ہیں. تو اس میں جب ایک وقت آیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ بھی مشکل وقت آیا. ہاں جی تو شاید یہ جو ہے نا فیصل زاہد ملک صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے. اس دور میں انہیں سرکاری راز ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا اور مقدموں کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ وہ صحافتی اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے. ایک آفر دی گئی ہوگی نا انہیں, ایک ڈیل دی گئی ہوگی, ایک این آر او دیا گیا ہوگا. یہ خاصا ہے ان لیجنڈز کا. اچھا انہوں نے نہیں مانی. اس کے علاوہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ڈی بریفنگ آف ڈاکٹر قادر کی اشاعت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا بھی تذکرہ کیا اور بتایا کہ کتاب کے مندرجات پر حکومت کی شدید ناراضی سامنے آئی, حتیٰ کہ جنرل مشرف نے خود بھی شکایت کی. فیصل زاہد ملک نے کہا کہ مختلف حکومتوں کے ادوار میں انہیں مشکلات کا سامنا رہا, لیکن زاہد ملک نے آزاد جموں و کشمیر کی قیادت کے درمیان مفاہمت کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. اپنے والد کے چین میں آپریشن کے بعد آخری روز کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زاہد ملک اپنی صحت سے زیادہ پاکستان کے حالات کے بارے میں فکر مند تھے. اور اس تقریب میں نے جیسے بتایا ہمارے جتنے دوست تھے, خاص طور پہ امریز خان سینئر جرنلسٹ, انہوں نے اس تقریب کو سجانے میں اہم کردار ادا کیا. اور یہ دیکھیں اس طرح کی شخصیات جن کو نئی نسل جو ہے ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ماضی میں اس شعبے کے جو وارث تھے کون ہے, وہ کون تھے, اور انہوں نے کس طرح سے حالات کا مقابلہ کیا, کس طرح سے سچ پر ڈٹے رہے اور کس طرح سے جو ہے. اور یہی وجہ ہے پاکستان کی آواز یہ بنے. ایسے لوگوں کا کردار, ان کا ان ادوار میں ڈٹ جانا, یہ تمام تر وہ لوازمات ہیں جس سے آج پاکستان قائم ہے. بالکل, اور یہ پاکستان کی آواز ہے. پاکستان کو ہائی لائٹ کرنے میں بہت اہم کردار ہے. اس طرح کی جو تقریبات ہیں سر, جو ٹریبیوٹ پیش کرنے والے, سے ریوائول ہوتا ہے دوبارہ سے ان چیزوں کا. بہت بہترین.